نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، اور جو حدیث کی کتاب کا ایک حصہ بنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے، تو میری مخلوق پر خرچ کر، تو میری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تیری ضرورتوں کو میں اللہ پورا کروں گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے میں خود فرماتے ہیں کہ انفق علیک، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے عطا کروں گا اور اس کے ذریعے پھر لوگوں پر خرچ کرواؤں گا۔ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، علم کی سخاوت بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنا علم لوگوں کی فلاح کی باتیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کی باتیں، اصلاح کی باتیں جو لوگوں تک پہنچانا، یہ علمی سخاوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح وقت کی سخاوت بھی ہوتی ہے، کسی کو ضرورت پڑی ہے اور آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر، جو اس کی تمنا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ضرورت ہے، آپ وقت دے کر اسے پورا کر دیتے ہیں، گویا کہ آپ اس کے ساتھ وقت کی سخاوت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی طور پر بھی سخاوت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے اچھے کاموں پر حوصلوں کو بڑھائے۔ کسی نے اچھا کام کیا، اخلاقی طور پر اس کو دعائیں دینا، اس کو حوصلہ بڑھانا، یا لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف ترغیب دینا، یہ سب اخلاقی سخاوت کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح مالی سخاوت کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال عطا کیا ہے، وہ مال انسان اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، یہ مالی سخاوت۔ علم کی سخاوت ہو، وقت کی سخاوت ہو، اخلاق کی سخاوت ہو، مال کی سخاوت ہو، الغرض سخاوت کی جتنی بھی اقسام ہیں، اصحاب مصطفیٰ میں سے جس صحابی رسول کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، اس صحابی رسول کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے انہیں تاجدار سخاوت کہا جاتا ہے کہ صرف وہ سخی نہیں تھے بلکہ سخاوت کے وہ بادشاہ تھے،
جو سخاوت انہوں نے کی ہے، علم کی سخاوت، اخلاق کی سخاوت، دین کے لیے اپنے وقت کو خرچ کرنے کی سخاوت، اور اپنے مال کو اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے راستے میں دین الہی کی سربلندی کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں قسم کی سخاوت کو کر کے تاجدار سخاوت کا لقب اپنے لیے ملقب فرمایا۔ دنیا کے اندر بعض لوگ ڈاکیے کی مانند ہوتے ہیں۔ ڈاکیا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس کوئی چیز، کوئی پارسل آتا ہے اور وہ پارسل اس کے حقداروں تک پہنچا دیتا ہے۔ مالی سخاوت کے اعتبار سے کچھ لوگ ڈاکیے کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے مال آتا ہے اور وہ مال لوگوں کے اندر بانٹتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں مالی اعتبار سے آپ دیکھیں گے 3 قسم کے عموماً لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ گزر بسر کر سکیں۔ دوسرا طبقہ وہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کوئی ضرورت ایسی نہیں جو رہ جاتی ہو، اور ضرورت سے زائد مال بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے۔ اب جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرورت سے زیادہ مال کیوں دیا؟ ضرورت سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ اس لیے عطا کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کا گزر بسر نہیں ہوتا، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے آگے پھر ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ گویا کہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے، ضروریات سے زیادہ مال ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے حقداروں تک، مستحقین تک، مفلسین تک، غرباء تک، یتامہ تک، مساکین تک اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے مال کو پہنچا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار سخاوت، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال عطا کیا، انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جہاں پر بھی مال خرچ ہو سکتا ہے، جو اس کا جائز مصرف تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ خرچ کیا۔ خلفائے راشدین کے اندر جن صحابہ کرام نے غیر مسلموں سے 2 خریداریاں کی ہیں، غیر مسلموں سے خلفائے راشدین میں سے 2 صحابہ کرام نے ایسی خریداریاں کی ہیں کہ جن کا فائدہ امت مسلمہ کو بہت زیادہ پہنچا۔ ایک خریداری کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کس غیر مسلم سے؟ امیہ سے۔ اور کون سی چیز خریدی ہے؟
توحید کا آوازہ بلند کرنے والا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامانہ زندگی، لیکن سینے کے اندر ایمان کی چمک پیدا ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، امیہ کے پاس گئے، امیہ یہ غلام فروخت کر دو۔ اس نے منہ مانگی قیمت، جتنی قیمت بنتی نہیں تھی وہ قیمت مانگی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس نے قیمت مانگی اور سیدنا بلال کے مقابلے میں جتنے غلام مانگے اتنے غلام بھی عطا کر دیے، پیسے بھی عطا کر دیے، اور اس کے مقابلے کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ اور آج دنیا کے اندر اذان کی آواز گونجتی ہے، اذان اللہ کا پیغام ہے، اذان محمدی ہے، لیکن دنیا کے اندر معروف ہو گیا اذان بلالی۔ حالانکہ نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے اندر سکھائی گئی، جنہیں خواب کے اندر اذان سکھائی گئی وہ اور صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تصدیق فرمائی، جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ یہی اذان کے الفاظ مجھے بھی نیند کے اندر، خواب کے اندر سکھائے گئے، نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے نام سے اذان بلالی آج بھی معروف ہے۔ اور دوسری خریداری، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، مدینہ میں پینے والا پانی اس کی بڑی قلت، پتہ چلا کہ مدینہ سے کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مالک وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ وہ مہنگے داموں پانی فروخت کرتا ہے، مدینہ سے اتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پانی لے کر آنا، اور وہ بھی مہنگے داموں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، من یشتری بیر روما فلہ الجنہ، کون بیر روما کو خریدے گا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، نبوت کی زبان سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تاجدار سخاوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، تاجر تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تجارت کرتے تھے اور تجارت کا طریقہ بھی آتا تھا اور سچی تجارت کرتے تھے، سچے تاجر تھے۔ گئے اس کے پاس، اسے کہا کنواں فروخت کر دو، کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے سے آیا ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے اس کو فروخت نہیں کرنا۔ کہا فروخت کر دو، اگر سارا فروخت نہیں کر سکتے، سارے کی جتنی قیمت ہے قیمت سارے کی لے لو، لیکن آدھا مجھے دے دو، آدھا فروخت کر دو۔ اس نے کہا کنواں اور وہ آدھا کیسے؟ کون سا کو درمیان کے اندر دیوار ہونی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھا ایسے، ایک دن آپ کی ملکیت میں ہوگا، ایک دن میری ملکیت میں ہوگا۔ ایک دن آپ کی مرضی ہے، جس کو مرضی پانی بھرنے دیں، جتنا مرضی مہنگا پانی آپ فروخت کریں، ایک دن میرے پاس ہوگا، میں جیسے چاہوں پانی کا استعمال کروں۔ بڑا خوش ہوا کہ اتنا فائدہ، قیمت پورے کنویں کی مل رہی ہے،
لیکن فروخت آدھا ہو رہا ہے، آدھا تو میرے پاس ہے۔ مان گیا، ساری بات پکی ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ صحابہ کرام میں اعلان فرما دیجئے کہ جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کنویں کی باری ہے، ان کے پاس ہے، مسلمان وہاں پر جا کر مفت پانی لے کر آئیں اور اتنا پانی لے کر آیا کریں تاکہ اگلے دن پانی لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب مسلمان جاتے اس دن کے لیے پانی لے آتے، اگلے دن کے لیے بھی۔ اگلے دن یہودی بیٹھا ہوتا پانی فروخت کرنے کے لیے، وہاں پہ جاتے ہی کوئی نہ۔ پہلے سیدنا عثمان خود گئے تھے، بھئی کنواں بیچ دو، فروخت کر دو، کہتا نہیں بیچنا۔ اب وہ یہودی سیدنا عثمان کے پاس آ رہا ہے، عثمان باقی آدھا کنواں بھی خرید لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شرط کے ساتھ خریدوں گا، بعض طریق کی کتابوں کے اندر آتا ہے ایک شرط کے ساتھ۔ پتہ ہے کہ پھنسا ہوا ہے، اب کیا کرے گا، خالی بیٹھا ہوتا ہے۔ کہا ساتھ جو باغ ہے، باغ کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین بھی فروخت کرو اس کے ساتھ، تب آپ کا آدھا کنواں خریدوں گا، ورنہ رکھو اپنے پاس۔ وہ مان گیا، اس نے کہا آدھے کنویں کا تو مجھے فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس نے وہ باغ کی زمین بھی فروخت کی اور وہ کنواں اس 25,000 دینار کے اندر، یا بعض کتابوں میں آتا ہے 20,000 دینار کے اندر وہ کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ وہ کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جو مسلمان جب بھی چاہے جتنا چاہے پانی وہاں سے لا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ کنواں موجود ہے اور اس سے اب پمپ کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سالوں میں کتنے لوگوں نے اس سے پانی استعمال کیا، اور آج بھی لوگ آنے جانے والے وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ تاجدار سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح دو ایسے امور اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا صحابہ کرام نے ہے، لیکن ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی عظمت کی وجہ سے اپنی طرف کی ہے۔ ان میں سے ایک یہی چیز، جب بیر روما خریدا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ، ہم نے وہ کنواں خرید لیا ہے۔ خریدا کس نے تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عثمان نے وقف کر دیا ہے، فرمایا ہم نے خرید لیا ہے وہ کنواں، اب وہ ہمارے پاس رہے گا، اب جتنا لوگ چاہیں اس سے پانی استعمال کریں۔ اور دوسرا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہم نے خریدا ہے، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں گئے ہیں، مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے، سب سے پہلے آغاز میں پتہ چلا کہ دو بھائیوں کی ہے، سہل اور سہیل کی، وہ بچے ہیں، باپ ان کا فوت ہو چکا ہے، ان کے چچا جو ہے وہ وارث ہیں، ان سے بات کی۔ چچا نے کہا، وہ بھی صحابی ہیں، کہا ہمارے لیے سعادت ہوگی، یہ جگہ آپ لے لیں، مسجد کو تعمیر کر لیں، ہم اس کا پیسہ نہیں لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ جو اس کے وارث ہیں وہ یتیم ہیں، بچے ہیں اور ان کا باپ نہیں ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، پیسے دیں گے۔ اس وقت جو پیسے دیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ کے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ اس وقت 10 دینار میں وہ سب سے پہلے جگہ خریدی مسجد نبوی کی، اور جگہ خریدی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ہم نے مسجد بنانے کے لیے جگہ کو خرید لیا ہے۔ پیسے دیے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا وہ عمل پسند آیا کہ آپ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، تمام مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے مسجد کے لیے اس جگہ کو خرید لیا ہے۔ مسجد نبوی کی جو بنیادی جگہ، سب سے پہلے جو جگہ ہے، جس کی تقریباً کوئی 35 میٹر کے قریب جس کی چوڑائی تھی اور تقریباً کچھ اس سے زیادہ جو ہے اس کی لمبائی تھی، اس کی قیمت صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار سخاوت، سخاوت کے بادشاہ، مال بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں مالدار اور دوسرے ہوتے ہیں چوکیدار۔ مال والے کچھ مالدار ہوتے ہیں، کچھ چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال آتا ہے وہ اپنی ذات پہ بھی استعمال کرتے ہیں، خلق خدا کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ چوکیدار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ آتا ہے لیکن نہ ذات پہ استعمال کرتے ہیں، نہ خلق خدا پہ استعمال کرتے ہیں، نہ فی سبیل اللہ ان کا مال استعمال ہوتا ہے۔ بس ان کا کام ہوتا ہے مال کو اکٹھا کرنا، بیلنس بناتے جانا، مال اکٹھا کرتے جانا، مال کو گن 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 کر رکھتے رہنا۔ وہ مال اکٹھا کرتے، حفاظت کرتے، چوکیداری کرتے 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 اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے چوکیدار جنہوں نے ساری زندگی نہ ذات پہ استعمال کیا مال، نہ خلق خدا پہ مال استعمال کیا، اکثر طور پر ایسے گھروں میں شکایات آتی ہیں ان کے چوکیداروں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے پھر اولاد لڑتی ہے، یہ اتنے پیسے تو میرے تھے، یہ گاڑیاں میری تھیں، یہ تو میرے لیے تھا، یہ میرے لیے تھا۔ پھر وراثت کے وقت اولاد لڑتی ہوئی نظر آتی ہے، فساد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک وہ بھی آدمی ہے کہ جس نے، حالانکہ ان کے باپ نے بہت محنت کی، دین کے بارے میں محنت کی، ہر اعتبار سے محنت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بیٹے سے کہا گیا کہ جاؤ والد کی قبر پر جا کر دعا کراؤ، اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا کہ میں باپ کی قبر پہ جاؤں۔ اس نے کہا دل نہیں کرتا باپ کی قبر پہ جاؤں، کیوں؟ وہ تھوڑا سا مال جو وراثت ملنی تھی اس کے اندر کمی پیشی آ گئی، جو زیادہ ملنا تھا وہ تھوڑا سا کم ملا۔ ماں باپ کی وراثت سے جو کم ملا، اس وجہ سے اب اس کے اندر باپ کے بارے میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی، حالانکہ باپ انتہائی نیک آدمی تھا۔ مال کی وراثت کی تقسیم کے اندر بس اوقات اولاد آپس کے اندر لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالدار تھے کہ جن کا مال جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اس وقت سب سے پہلا جس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوا یا استعمال ہوا وہ تاجدار سخاوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک ہے، وہاں پر جانا ہے، جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر تیار کرنا ہے، مشکل سفر بہت دور ہے، گرمی کا موسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے اس کے ساتھ تعاون کرے گا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ہے اللہ کے رسول عثمان کی طرف سے 100 اونٹ حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور چاہیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 اونٹ اور عثمان کی طرف سے حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے 9 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ کون ہے جو تعاون کرے گا، اور 9 مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ 940 اونٹ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کی تیاری کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اعلان پر دیے۔ پھر دیکھا 940 اونٹ ہیں، اب 1000 کی تعداد کو پورا کرنا چاہیے، اب 60 گھوڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کر دیے۔ ہمارے ہاں کہنے شروع ہو جاتے ہیں جی وہ بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، وہ گھر بار بھی ہے۔ سیدنا عثمان کے گھر والے بھی تھے، آپ کی تو ایک شادی ہوگی، 2 شادیاں ہوں گی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکے بعد دیگرے 8 شادیاں تھیں، یکے بعد دیگرے، ایک وقت میں نہیں، کیونکہ ایک وقت میں تو امت محمدیہ کے لیے 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یکے بعد دیگرے 8 شادیاں، 9 بیٹے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، 7 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، 16 بچے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اولاد کے لیے مال سمیٹتے رہو سمیٹتے رہو سمیٹتے رہو، اولاد کے لیے بھی رکھا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں 960 اونٹ، 940 اونٹ، 60 گھوڑے، 1000 کی تعداد۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سواریاں تو ہو چکی ہیں، اب ہر جگہ پر سواری نہیں تو نکاح منانا، بہت سی جگہیں جہاں پر پیسے کی ضرورت ہے، درم و دینار کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، میری طرف سے 10,000 دینار وہ حاضر ہے جیش اسرا کے لیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے 5.5 کلو سونا بنتا ہے، 5.5 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت میں جیش الاسرہ کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ آپ سارا حساب لگا لیں، یہ 5.5 کلو سونا اور 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، ان کی کتنی قیمت بنتی ہے جو تاجدار سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر دیے ہیں۔ اور صرف یہیں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کو وسیع کرنا ہے، بنیادی جگہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے، لیکن جب اس کو وسیع کرنا تھا مسجد نبوی کی جگہ کو، نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ کون دے گا۔ اس وقت بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، سیدنا عثمان نے کہا 20,000 دینار میری طرف سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ صرف مسجد نبوی کے لیے نہیں، اپنے دور خلافت کے اندر 26 ہجری میں جب مسجد حرام بیت اللہ جب اس کو وسیع کرنا تھا، تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے ارد مسجد حرام کو وسعت دینے کے لیے کچھ گھروں کو خریدا، اور ان گھروں کو خرید کر حکومت کی طرف سے پیسے نہیں دیے، بیت المال سے پیسے نہیں دیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے اس کے پیسے ادا کیے اور اس جگہ کو مسجد حرام کا حصہ بنایا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار سخاوت جب اسلام قبول کیا، مدینہ کے اندر گئے ہیں، آخری 8 سالوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو مدنی زندگی ہے، ان کی ہجرت کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2400 غلام آزاد کیے ہیں، اور ایک غلام کی اوسط قیمت 1 لاکھ روپیہ ہو تو 24 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو غلاموں کی قیمت ہے جو تاجدار سخاوت نے اللہ کے لیے جن کو آزاد کیا ہے۔ اور پھر جب مساجد
تعمیر ہونی ہو، وہاں پر اعلان ہوتا ہے مسجد تعمیر ہونی ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتنی مساجد اس حدیث کو بیان کر کے مساجد کے لیے پیسہ اکٹھا ہوا ہے، اس حدیث کو بیان کر کے کتنی مساجد کے لیے دنیا کے اندر پیسہ اکٹھا ہوا ہے، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کو بیان کیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی مثالیں بیان کر کے کتنے لوگوں نے دنیا کے اندر پیسہ اکٹھا کیا ہوگا مساجد کے لیے، کہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے اتنے پیسے دیے، آپ بھی پیسے دو۔ کتنے لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی مثال کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر کے لیے پیسہ دیا ہوگا، اور کتنے وہ گھر تعمیر ہوئے ہوں گے اس ترغیب پر جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جو مسجد کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ یہ تاجدار سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مالی سخاوت بھی ہے، اخلاقی سخاوت کی ہے، جن کے وقت بھی دیا دین کو، گویا کہ ہر چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی۔ اور جب سے انہوں نے سخاوت کرنا شروع کی ہے، جب سے سخاوت کرنا شروع کی، اس وقت سے لے کر آخر وقت تک کوئی زندگی کے اندر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے مال کے اندر کمی آئی ہو، مال کے اندر کمی آئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ عطا کرتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط پڑا، لوگ آئے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، اے ابوبکر صدیق مال مہنگا نہیں، گندم مہنگی نہیں، گندم مل ہی نہیں رہی مدینے سے، مدینے کی منڈی سے گندم کا فقدان ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق بڑے پریشان، کہا حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور آسانی کا راستہ نکالے گا۔ شام کا وقت ہوا، آوازیں گردش کرنا شروع ہوئیں، ایک لشکر ملک شام سے آ رہا ہے۔ بڑے بڑے تاجروں کو پتہ چلا، مدینے سے باہر چلے گئے کہ ہم باہر سے، منڈی کے باہر سے ہم خرید لیتے ہیں اور منڈی میں لا کر لوگوں کو ضرورت ہے اور مہنگے داموں یہاں پر فروخت کریں گے۔ پتہ چلا کہ یہ قافلہ ملک شام سے سیدنا عثمان کا 100 اونٹوں پر، 100 کنٹینر، چھوٹے کنٹینر، 100 اونٹ آ رہے ہیں ملک شام سے، گندم سے لدے ہوئے آ رہے ہیں۔ تاجر گئے سیدنا عثمان کے پاس، ہے عثمان مال ہمیں بیچ دے، ہم لوگوں کو دے دیں گے پرچون، ہم سارا ہمیں بیچ دے۔ سیدنا عثمان نے کہا لے لو، کتنے پیسے دو گے؟ کہا جتنے کا مال ہے 1 لاکھ کا ہے 2 لاکھ لے لو، 1 لاکھ فائدہ۔ کہا یہ کم ہے، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا ایسے کرو 1 لاکھ کا 3 لاکھ لے لو، 4 گنا لے لو، 4 لاکھ لے لو، 5 لاکھ منافع لے لو۔ کہا اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تاجر حیران، اتنا پرافٹ کہاں سے ملتا ہے؟ 5 گنا 6 گنا پرافٹ دینے والا کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتے ہیں، کم از کم 10 گنا، اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ جب وہ ہار گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں جاؤ منڈی کے اندر، سبھی کے لیے مفت اناج اور غلہ پڑا ہوا ہے۔ سبھی مدینے کے لوگوں کے اندر 100 گندم سے لدے ہوئے اونٹ جو گندم، وہ ساری 100 اونٹوں پر لدی ہوئی گندم کو مدینے کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ تاجدار سخاوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج تک کتنی چیزیں جو ان کے نام سے وقف ہیں سعودی عرب کے اندر ہیں، اور ان کا آج بھی جو آمدنی ہے، ان کے کنویں سے آنے والا پانی کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ان کے باغ سے آنے والی آمدنی کھجوروں کی وہ سب غریبوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، اور سب کا ثواب تاجدار سخاوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاتے میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو، وہ اللہ پہ راضی ہو چکے۔